السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 9 سے 13 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کی۔ گزشتہ جیسا ہمارے مطالعے میں یہ بات آ رہی، یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ معظمہ میں نزول ہوا اس وقت جب مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ 3 سوال کیے، اصحاب کہف کون ہیں، پھر خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، پھر ذوالقرنین کون ہے۔ یہ 3 کوشچنز کیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اس امید پر کہ وہی آئے گی میں کل آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو کل کے بجائے بعض روایات میں آتا ہے کہ 15 دن بعد یا 40 دن بعد وہی آئی، تب اس صورت کا نزول ہوا۔ پھر یہ نصیحت کے ساتھ آئندہ جو بھی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کہا کرو۔ انشاءاللہ کے معنی اگر اللہ نے چاہا تو، اللہ نے چاہا تو ہوگا، نہیں چاہا تو نہیں ہوگا، اللہ کے سپرد کر، اللہ پر توکل کر۔ تو یہ جو ہے اس کا پس منظر ہے، اور آیت نمبر 8 تک ہمارا مطالعہ الحمدللہ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے، کہف کے معنی ہوتے ہیں غار کے، وسیع غار، کیو کے معنی ہوتے ہیں وسیع غار۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار عربی زبان میں کہف وسیع غار کو کہتے ہیں، اور غار کا لفظ تنگ کھو کے لیے استعمال ہوتا، مگر اردو میں غار یعنی کہف کے ہم معنی ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور کتبے والے یعنی الرقیم کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی میں کچھ رائے مختلف ہیں۔ بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین تابعین سے منقول ہے کہ یہ اس بستی کا نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ ایلا یعنی عقبہ اور فلسطین کے درمیان واقع تھی، فلسطین کے درمیان۔ اور بعض قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کتبہ ہے جو اس غار پر اصحاب کہف کی یادگار میں لگایا گیا تھا۔ ایک اور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ وہ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا کہ 3 شخص جو ہے ایک غار میں پناہ لینے کے لیے گھستے ہیں، تو جیسے ہی وہ گھستے تو ہوتا کیا، وہ غار کے سامنے ایک پتھر آ کے غار بند ہو جاتی، غار بند ہے، وہ تینوں لوگ اندر جو ہے پھنس جاتے۔ تو وہ لوگ پھر کیا کرتے، دعا کرتے۔
تو کیسے کریں، کیا کریں اب دعا؟ تو وہ یہ طے کرتے کہ ہر ایک جو ہے کوئی نیک کام اس نے کوئی پہلے کیا ہو، اس نیک کام کی مناسبت سے اللہ سے نیکی کے عوض میں یہ پتھر جو ہے ہمارے غار سے ہٹ جائے اور ہم کو نکلنے کا راستہ مہیا ہو جائے۔ تو ایک ایک جو ہے وہ ایک اپنے نیک کام سے دعا کرتے، تو تینوں پہلا کرتا تو تھوڑا سا پتھر ہٹتا، دوسرا کرتا تو اور ہٹتا، تیسرا جب دعا کرتا تو پتھر پورا ہٹ جاتا۔ یعنی اس سے یہ بات بھی ہمارے کو معلوم پڑتی ہے کہ کبھی اگر مشکل، مصیبت، پریشانی میں اگر ہو تو ہماری کسی نیکی کے عوض میں ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ایک ریفرنس اس کا ہم کو یہ ملتا ہے۔ دوسرا ریفرنس کہف میں غار والے، اس کے اندر جو ہے وہ ان کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں پہلے معنی کو ترجیح دی ہے، یعنی اس مقام کو ترجیح دیں، اور یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ مقام وہی ہے جسے بائبل کی کتاب یشوع میں رقم یا راقم کہا گیا۔ پھر وہ اسے نبطیوں کے مشہور تاریخی مرکز پیٹرا کا قدیم نام قرار دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پر غور نہیں فرمایا کہ کتاب یشوع میں رقم یا راقم کا ذکر بنی بن یمین کی میراث کے سلسلے میں آیا، اور خود اسی کتاب کے بیان کے روح سے اس قبیلے کی میراث کا علاقہ دریائے اردن یعنی جارڈن ریور اور بحر لوط علیہ السلام، ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں، اس کے مغرب میں ویسٹ میں جو ہے یہ علاقہ واقع ہے، جس میں پیٹرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پیٹرا کے کھنڈر جس علاقے میں پائے گئے اس کے اور بنی بن یمین کی میراث کے درمیان تو یہودا اور ادومیہ کا پورا علاقہ حائل ہے۔ اسی بنا پر جدید زمانے کے محققین، ریسرچرز، آثار قدیمہ نے یہ بات ماننے میں سخت تأمل کیا کہ پیٹرا اور راقم ایک چیز ہیں۔ یہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے، عجیب نشانیاں سائنس میں سے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہا ہے، کوشچن مارک ہے، انٹروگیٹیو سینٹنس جسے ہم کہتے ہیں نا، ویسے ہے۔ یعنی کیا اس کی تفسیر ہے، کیا تم اس اللہ کی قدرت سے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یہ ہر وقت بار بار یہ بات آتی ہے، زمین اور آسمان کا ریفرنس قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، اور یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ایزی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت کتنی وسیع ہے، یہ سمجھنے کے لیے جو ہے یہ سائن بہت اہم ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا کہ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، کیا اس بات کو کچھ بعید سمجھتے ہو کہ وہ چند آدمیوں کو 300 سال تک سلا دے؟ کیا اس کے لیے ناممکن ہے؟ یہ بات ہے یہاں پر اصحاب کہف کا جو آگے بات آئے گی، 309 سال تک اللہ نے ان کو اس غار کے اندر سلا دیا۔ اب دو ریفرنسز ملتے ہیں کہ وہ جو غار ہے کہاں پر ہے، جارڈن میں، ایک ریفرنس ملتا ہے جارڈن اور ایک ریفرنس ملتا ہے ٹرکی، وہاں پر ہے۔ تو اس کے اندر اب اس کی جو تفصیل آتی ہے، قصہ جو آتا ہے، آگے آئے گا قصے سے، لیکن کیا ہے، قصہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے کوثر، اس واقعے سے ہم کو انفرنس ڈرا کرنا ہے، ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے، کیا ہم کو اس سے سبق ملتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات بتا رہا ہے کہ وہ اللہ جو سورج، چاند، زمین کی تخلیق جس نے کیا، کیا تم نے اس پر غور کیا؟ تم نے کیسے اس نے تخلیق کی؟ کتنا مشکل کام ہے۔ اب جیسے جیسے ریسرچ ہمارے سامنے آتی جا رہی، ویسے ویسے حیرت انگیز نشانیاں ہمارے سامنے اس کے متعلق آتے جا رہے ہیں، یونیورس کے تعلق سے، زمین کے تعلق سے، سورج کے تعلق سے، چاند کے تعلق سے، سولار سسٹم کے تعلق سے، گلیکسیز کے تعلق سے حیرت انگیز چیزیں آتی جا رہی ہیں۔ یہ تمام کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ اللہ جو ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، جو ان کو سنبھالے ہوئے ہے، جو ان کا توازن برقرار کیا، کیا وہ اصحاب کہف کو سلا نہیں سکتا؟
اور یہ صلح کے دوبارہ اٹھانے میں ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ آخرت کی نشانی ہے. آخرت ہوگی. یعنی یہ جو انکار منکرین جو ہے اس کا انکار کرتے تھے. ہم مرنے کے بعد جب ہمارے ہڈی اور گوشت گل سڑ جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن مجید کے اندر دلیل دے کر پیش کیا کہ جیسے بیج تم بوتے ہو دوبارہ کیسے وہی پھل وہی پیڑ اور وہی پھول اور پھل ہوتا ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے دوبارہ اٹھنے کی. اور اللہ تعالیٰ متعدد چیزوں کی نشانی دے کر یہ بتایا کہ یہ آخرت ہو کر رہے گی. متعدد نشانیاں دیا. تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان نوجوانوں کو سلا کر اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں. یہ کہنے کا یہاں پر یہ ہے کہ عجیب نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز. چند نوجوان. اب بعض اس میں 3 کا آتا ہے ریفرنس, بعض میں 7 کا آتا ہے. بائبل اور تورات کے اندر 7 سلیپرز کر کے یہ کیا گیا ہے. تو یہ جو نوجوان تھے ایک بستی سے جو ہے نا وہ چھوڑ چھاڑ کر پناہ لینے کے لیے یہ غار کے اندر چلے گئے. اور غار کے اندر جب گئے جانے کے بعد اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اے پروردگار اے اللہ ہم کو اپنی رحمت خاص. رحمت خاص کیا ہے؟ اے اللہ ہم بولتے ہیں نا رحمت خاص کے اندر یہ آتا ہے کہ جو ہے راہ راست پر ہماری زندگی گزار, سیدھے راستے پر ہماری زندگی گزار. ایک یہ آتا ہے. دوسرا مفہوم اس کا یہ آتا ہے ہم کو گناہوں سے بچا. ہم کو گناہوں سے بچا. تیسرا مفہوم اس کا یہ آتا ہے کہ ہم کو رزق عطا کر, ہم کو رزق کی کشادگی کر. اور بھی اس کے مفہومات ہیں. تو یہ تمام چیزیں رحمت. مین یہ کہ رحمت کی دعا, تمہارا رحمت یعنی سیدھے راستے پر چلنے, ہدایت کے راستے پر چلنا. یہ دعا انہوں نے کی وہاں پر. تو یہ مفہوم ہے اے اللہ ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے, اور ہمارا معاملہ درست کر دے. اور ہم وہ جو چھوڑ کر آئے تھے آگے جو تفسیر آئیں گی, اور وہ ہمارا معاملہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار جو ہے وہ اس کو درست کر دے. تو اس کی دعا پر, ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ تو ہم نے فضربنا, تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. ابھی دیکھو میکزیمم انسان کتنے گھنٹے سو سکتا ہے؟ 12, 18 گھنٹے, 15 گھنٹے, 6 گھنٹے تو منیمم کہا گیا. لیکن اس کے بعد تو اٹھتا ہی ہے وہ, اور سونے کی پوزیشن میں کروٹیں بھی لیتا ہے. وہ کروٹیں کانسٹنٹلی ایک ہی پوزیشن میں نہیں سوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو کتنے سال سلایا؟ 309 سال سلایا. 309 ایئرس سوتے ہی رہے ہو. کچھ نہ اسکول جانے کا, نہ کالج جانے کا, نہ پڑھنے کا, نہ کمانے کا, نہ کاروبار کرنے کا, کوئی نہ ہوم ورک کرنے کا, نہ ٹیوشن جانے کا, کوئی ٹینشن نہیں. سوتے رہو لوگ. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. 309 سال کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کا دیکھیں کہ ان کے اندر 2 گروہ ہوئے. ان میں سے کون اپنی مدت کا قیام ٹھیک شمار کرتا ہے. اب ان سے اٹھنے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں ڈسکس کیا, ارے ہم تو بہت سو گئے. تو ایک نے کہا کتنا سوئے؟ اس نے کہا کہ 1 دن سوئے ہوں گے. تو ایک نے کہا کہ نہیں ہم آدھا دن سوئے ہوں گے. تو کسی نے کہا کہ 1.5 دن سو گئے. ایسا لوگوں کے اس میں ڈفرینس آف اوپینین ان کے اندر جو ہے نا آ گیا. لیکن ان کو پتہ کب چلتا؟ آگے بات آتی کہ وہ زمانہ گزر گیا جو بستی چھوڑ کر گئے تھے. 309 وہ آگے بتاتا ہوں, قصے کے اندر بات آتی ہے. تو بعد میں ان کو پتہ چلتا, جب وہ مارکیٹ جاتے, بازار جاتے, کھانا لینے کے لیے جب جاتے, تو پتہ چلتا کہ وہ جو کوائن ہے ان کے, وہ جو پیسہ ہے وہ چلنے والے نہیں ہیں, وہ بہت پرانے ہو گئے, آؤٹ ڈیٹیڈ ہو گئے. ابھی وہ پیسے کرنسی کی ویلیو نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. یہ ہے. اب اصل قصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے اصل قصہ سناتے ہیں. اب اس کے ریفرنسز میں جو ہے لیا گیا، بائبل سے لیا گیا اور دوسرے ریفرنسز سے جو ہے یہاں پر یہ قصے کے عیسائیوں سے زیادہ جو ہے اس قصے کو لیا گیا. تو اس میں تفسیر میں ہے ایک عیسائی پادری تھا جیمس سروجی کہ جو اس کے اندر، اس کی باتوں کے اندر، اس کے وعظ کے اندر، اس کے لکھی ہوئی رائٹنگز کے اندر یہ بات پائی گئی جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھے. سریانی زبان اس وقت چلتی تھی، اس میں اس نے لکھا تھا. ایک چارٹر ملا ان کو. یہ شخص اصحاب کہف کے وفات کے چند سال بعد، ان کے انتقال ہونے کے چند سال بعد یعنی 452 عیسوی میں پیدا ہوا تھا. ابھی کون سا چل رہا سال؟ 2024. اب یہاں پہ کہا ہے 452 عیسوی یعنی کتنے 1,500 سال پہلے. 1,500 سال پہلے اس اوپر. اور یہ واقعہ 1,500 سال پہلے کا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ 1,500 سال پہلے کا ہے. اور اس نے 474 AD عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں اپنے یہ مواعظ مرتب کیے تھے. ان میں وہ اسے پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. یہ سریانی روایت ایک طرف ہمارے ابتدائی دور کے مفسرین کو پہنچی، جسے ابن جریر طبری نے مختلف سندوں ریفرنس کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا. تو تاریخ تو اس کا یہ ہے کہ اس میں یہ ہے تاریخ زوال و سقوط دولت روم. وہ کون تھے؟ رومنز تھے. رومنز کا نام سنے نا؟ بڑے سویلائزیشن تھے. رومنز تھے، پرشینز تھے، بڑے جیسا آج امریکہ ہے بڑا سپر پاور ہے، رشیا ہے بڑا سپر پاور ہے، ویسے ہی اس دور میں رومنز بھی تھے اور پرشینز بھی تھے. تو ان کی ہسٹری کے اندر چیپٹر نمبر 33 میں 7 سلیپرز کے نام سے جو ہے یہ مضمون آیا ہے. تو اس کا ریفرنس ہمارے مفسرین نے لیا ہے. مثلاً یہ جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر یہ لوگ غار میں پناہ گزین ہوئے تھے اس کا نام جو ہے دقیانوس ڈیسیس، انگلش میں ڈیسیس لیا گیا. اب یہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ لوگ عیسائیت پر تھے. یہ جو نوجوان تھے کرسچینٹی پر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے تھے. اور یہ جو رومنز تھے عیسائیت کے اگینسٹ تھے یہ لوگ، اور یہ سیدھے راستے پر تھے. 7 سلیپرز میں جو یہ لوگ، یہ اصحاب کہف جو ہے نا، یہ توحید، رسالت، آخرت پر تھے. یہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے تھے یہ لوگ. اور اس پر جو ہے یہ ہوا کیا کہ یہ جو بادشاہ تھا، رومن بادشاہ تھا، رومن کنگ، بیزنٹین کا نام سے ارطغرل میں دیکھے ہوں گے نا تم لوگ، بیزنٹین رومنس کا ان کے ساتھ مقابلہ چلتے رہتا. تو بیزنٹین کا تھا یہ. تو یہ لوگ ان کے اوپر زیادتی کرتے تھے، عیسائیوں کے اوپر زیادتی کرتے تھے. یہ ان کا الگ مذہب تھا، ان کا بیزنٹین رومنس کا الگ تھا. تو ان کو سختی کرتے تھے. اگر معلوم ہوتا کہ کوئی نوجوان ہمارے دین سے ہٹ کر عیسائیت پر اگر چل رہا تو اس کو سولی پر ٹنگا دیتے تھے، سولی پر ٹنگا دیتے تھے. ایسا یہ تھا. تو اس کے لیے یہ نوجوان جو تھے، یہ ان کا ایمان جو ہے بہت مضبوط تھا. وہ انہوں نے جو ہے نا کمپرومائز نہیں کیا، اور اس بادشاہ، رومن بادشاہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. بلکہ جب ان کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگوں نے وہ بستی چھوڑ کر اس غار میں آ گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. دیکھو ایک بات یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے، ایمان کو بچانے کے لیے ایمان کی کتنی اہمیت ہے اس سے اندازہ لگاؤ کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑے، اگر فیملیز ہے تو فیملیز کو چھوڑے، انہوں نے اپنے تجارت کو چھوڑے، انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑے، چھوڑ کر جو ہے نا ایمان کی خاطر وہ اس رومن بادشاہ دقیانوس یا ڈیسیس سے بھاگ کر جو ہے اس شہر کا نام ایفیسس کر کے آیا. ایفیسس بتاتے ہیں جو جارڈن یا ترکی کے ادھر وہاں پر یہ ہے وہ. تو بھاگ کر
یہاں پر آ گئے لوگ. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اصحاب کہف کے اندر کہ ایمان کو ہم بہت لائٹلی لیتے، بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کر جاتے. نام کے مسلمان ہم رہتے ہیں، نمازوں سے غفلت، سستی، کاہلی اور دوسرے ایمانی تعلیمات، ایمانیات پر ہمارا معاملہ جو ہے بہت مصالحت پسند، کمپرومائز پسند ہے. لیکن یہ نوجوان وہ تھے جو ایمان کو بچانے کی خاطر یہاں پر آئے. تو بادشاہ نے بعد میں ڈھونڈنے لگایا لیکن انہیں ملے نہیں، وہ ان کو جو ہے وہ یہ لوگ ملے نہیں. تو یہ چونکہ آ کر یہاں پر دعا کیے تھے اللہ سے کہ اللہ تو ہم کو رحمت دے. رحمت کے اندر وہ مفہوم آ گیا، ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا، رزق عطا کر، گناہوں سے بچا، بخشش کر، وہ تمام چیزیں آ گئے. تو یہ چیز ہے، ان کا اصل واقعہ ہے یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کر دیا، 309 سال جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. اللہ تعالیٰ جہاں پر ان ایمان لائے تھے اور ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، ترقی بخشی. یعنی جب وہ سچے دل سے ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. ان کی جو سیدھے راستے پر چلنے کی دعا تھی، اس راستے پر ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے. کل بات آئی تھی نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہم کو ہدایت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی چور یا کوئی برا کام کرنا چاہے وہ کرتا ہے، دونوں اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے ہدایت کا راستہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ عطا کیا انہوں. تو یہ جو اختیار ہے، اختیار ہم اتھارٹی، جیسا ہم ہاتھ سے اچھا کام بھی لے سکتے، برا کام بھی لے سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا. اور یہ جو ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم کو میں نے یہ نعمتیں دی تھی، تم کو میں نے یہ چیزیں عطا کی تھی، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ ہدایت کے راستے پر چلنے کا استعمال کیا یا غلط راستے پر چلنے میں؟ تو یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے کہ یہ جو سچے دل سے ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کو ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کو یہ توفیق بخشی کہ حق اور صداقت پر ثابت قدم رہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لینا گوارا کر لیں، مگر باطل کے آگے سر نہ جھکائیں. یعنی غلط کے آگے، شرک کے آگے سر نہ جھکائیں، کمپرومائز نہ کریں. یہ بہت بڑا سبق ہے. تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے، ہسٹری کا جب ہم مطالعہ کرتے تو بہت سارے واقعات سورہ اب یاد نہیں آ رہا، لوگوں کو ایمان کی خاطر آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ لوگ جو ہے آگ میں جلنا پسند کرے، لیکن وہ جو ہے اس سے ایمان سے پھرے نہیں. پھر ایک اور صحابی کا جیسا واقعہ آتا ہے، غالباً ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جو آیات نزول ہوئیں تو وہ جو ہے کفار کے سامنے جا کر پڑھ کر ان کو سنایا، تو وہ لوگوں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی، اتنا زیادتی کی کہ آخر میں وہ کلمہ شرک پڑھ دیے. آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا کہ جو ہے اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا، اگر دوبارہ ایسے سچویشن میں آؤ تو دوبارہ پھر وہ یہ کرنا، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے تم کلمہ شرک پڑھ کر اپنی جان بچا سکتے، لیکن افضل عظیم یہ ہے کہ تم اسی پر جمے رہنا. لیکن یہ گنجائش ہے اب ہم جیسے مسلمانوں کے لیے، اگر کہیں فسادات میں کہیں ادھر اگر یہ ہو گئے، اپنی جان بچانا اگر یہ ہے تو کفرش یہ جو ہے وقت، شرط اس کے اندر یہ ہے کہ دل ہمارا ایمان سے بھرا ہو، ظاہر میں پڑھ دینا، باطن میں اندرون میں نہیں، وہی ہے. تو وہ ایسا کر کے جو ہے تو آپ نے عظیمت یہ ہے کہ اسی پر قائم رہے، لیکن گنجائش ہے کہ اگر کسی جس میں پھنس گئے تو ایسا پڑھ کر آ سکتے ہیں. تو یہ وہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ دیتا کہ سچا ایمان اور ایمان کو ہمیں بچانے کے لیے کیا کیا قربانی دینا چاہیے. باقی انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین.